اچھا ہم روز کوئی نہ کوئی چیریٹی، کوئی نہ کوئی ہسپتال، کوئی ایسی چیز جس پہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جہاں پاکستانیوں کی زیادہ تر تعداد جو ہے نا وہ اپنے سال بھر کی زکوٰۃ اور خیرات نکالتی ہے. سو ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو پوائنٹ یو ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا ایک زندہ معجزہ میں کہتا ہوں، ایک ہسپتال ہے ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں انڈس ہسپتال، کرنگی میں 2007 میں شروع ہوا، اور آج آپ جا کے اس کا انفراسٹرکچر، اس میں ملنے والی علاج کی سہولتیں اور مفت سہولتیں اور اس کا نظام دیکھیں تو آپ ششدر جسے کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، رہ جاتے ہیں. آپ شاک ہو جاتے ہیں، شاک ہو جاتے ہیں، اسٹنڈ ہو جاتے ہیں بیسیکلی. سو اور اس کے بانی اور صدر ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ فخر پاکستان ہیں، آپ اور آپ تمام لوگ. آپ نے جس طرح اس قافلے کا آغاز کیا، مطلب آپ تنہائی چلے تھے، لٹرلی قافلہ تو پھر بنتا چلا گیا. اب ماشاءاللہ ملٹیپل نیو اسٹرکچرز وی آلسو سی اراؤنڈ دا انڈس ہاسپٹل. بہت آپ کے ارادے نیک بھی ہیں اور آپ کے ایمبیشس بھی ہیں، انکلوڈنگ اے میڈیکل کالج. وہ بتائیے گا اس سال کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پچھلے سال سے اب تک کیا کیا چینج ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ایک تو یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل اب ایک انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ہو گیا ہے. مطلب ہم پورے پاکستان میں کوئی 15 ہاسپٹلز ہیں ہمارے، کوئی 110 سے زیادہ پرائمری ہیلتھ کے کلینکس ہیں ہماری، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں 4، بلڈ سینٹرز ہیں 4. تو ہم ماہانہ کوئی 5 لاکھ مریض پورے نیٹ ورک میں دیکھتے ہیں، اور وہ ٹوٹلی فری. تو نئی بلڈنگ میں ہم نے موومنٹ شروع کر دی تھی، اور آج تک الحمدللہ 500 بیڈ آپریشنل ہیں اس بلڈنگ کے اندر، اور انشاءاللہ جون تک یہ 700 ہو جائیں گے، اور دسمبر تک یہ 1000 ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ 2027 جون تک یہ 1350 ہو جائیں گے. انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بھی جو ہے نا، اس کی بلڈنگ بھی تیار انشاءاللہ سپٹمبر میں ہو جائے گی. ہمارے 4 کالجز چل رہے ہیں، نرسنگ کالج چل رہا ہے، پیرامیڈکس کا کالج چل رہا ہے، کالج آف فزیکل تھراپی ریہیبلیٹیشن چل رہا ہے، اور کالج آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی میڈیسن چل رہا ہے. تو الحمدللہ بس وہ جو یقین اللہ پہ کر کے جو شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا. اور جیسے آپ نے کہا یقیناً ایک یہ زندہ معجزہ ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، مریضوں کی دعائیں اور پاکستانیوں کی جنراسٹی سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. نو ڈاؤٹ ڈاکٹر باری، جب ہم آپ کے اس طرح ادارے دیکھتے ہیں، اور ہمارے اور بھی ہیں کچھ ایسے، اور جس طرح وہ سالوں سے دہائیوں سے چل رہے ہیں اور لٹرلی آن ڈونیشنز، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا، دنیا کو بھی خیر اب تو بڑی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں کتنا چندہ، کتنی چیریٹی، کتنا کچھ کیا جاتا ہے. پیپل آر اسٹنڈ ایکچولی. لیکن یہ ایسے ادارے ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پرٹیکولرلی سندھ میں صحت کے نظام میں، چاہے وہ SIUT ہو، چاہے وہ سیاگ ہو، چاہے وہ انڈس ہاسپٹل ہو، مطلب آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں، دس از اے سکسیس اسٹوری. سر بتائیے گا، اب ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ خطیر رقم چاہیے، ایک یونیورسٹی بن رہی ہے، ہاسپٹل ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی چلتی رہیں. سو آپ لوگ ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں یا بس آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا اور کام ہوتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم اپنے ایفرٹس پورے لگاتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جس طرح ہاسپٹل بڑھ رہا ہے، پہلے ہم 17 سال تک جو ہاسپٹل کا جو کورڈ ایریا تھا وہ 1 لاکھ اسکوائر فیٹ تھا. اب یہ نئی بلڈنگ جو ہے نا، یہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ کی ہے. اب آپ سوچ لیں کتنا بڑا میگا اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے، تو اس کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. ہم جو بجٹ بناتے ہیں یقیناً اس کے اوپر ایفرٹ لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چیلنجز بھی آتے ہیں، لیکن اللہ میاں اس کو ہم کو کرا دیتا ہے. اور جو ہے اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، سندھ گورنمنٹ کا ہمارے جو سب سے بڑے پارٹنر ہیں وہ سندھ گورنمنٹ ہی ہے. ہمارے کراچی کے بجٹ میں تقریباً 8 بلین اس سال انہوں نے رکھا ہوا ہے، جب نئی بلڈنگ میں ہم شفٹ ہوئے تھے. تو ان کا اور اس کی کنسٹرکشن میں بھی سندھ گورنمنٹ کا کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے. تقریباً سمجھے 18 بلین سندھ گورنمنٹ کا ہے 80 بلین میں سے. ڈاکٹر باری، اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ بہت اپنا دل کھول کے عطیہ کرتے ہیں، ڈونیشنز کرتے ہیں، وہ بھی کافی میجر چنک ہیں اس نیٹ ورک میں مدد کرنے میں. بالکل بالکل، لیکن اچھی بات ایک یہ ہے کہ ہمارا جو کلیکشن ہوتا ہے اس میں 70% ابھی بھی پاکستان سے ہوتا ہے.
विद इन पाकिस्तान और बाकी 30% वहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि हम तवज्जो मबजूल कराएं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क की तरफ, इंडस हेल्थ नेटवर्क की तरफ, कि प्लीज़ आपकी तवज्जो है कुछ अस्पतालों की तरफ, लेकिन इंडस एक मिरेकल है। मतलब लिटरली आप आएँ, आप फिजिकली जाएँ, आप देख लें, आप पता कर लें, आप कहानियाँ सुन लें। There are so many stories that people around us tell us कि किस तरह उनकी, उनके बच्चों की, उनके वालिदैन की, उनके रिश्तेदारों की जान बचाई गई है इंडस अस्पताल में। जी डॉक्टर बारी, बिल्कुल। उसमें एक और जो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो है ना, जो डॉक्टर्स हैं वो वॉलंटियर करते हैं हमारे पास। कोई पिछले 8 साल से हमारे पास कोई ऑर्थोपेडिक्स की एक टीम आती है, वो सर्जरीज लेके करती है, जॉइंट्स भी अपने साथ लेके आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले ही वापस गए हैं, तो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कोई तकरीबन 320 ऑपरेशन किए थे। तो इसी तरह फिर ENT की और फिशियोमैक्सिलरी सर्जन आए थे, उन्होंने भी कोई 50 के करीब सर्जरीज की, और ऐसी सर्जरीज की जो पाकिस्तान में नहीं भी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, और वो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो एक्सेप्ट पाकिस्तानी हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये भी मेजर कंट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।